ویلکم ٹو اوور چینل ناولز بائی حسن کنول۔ السلام علیکم لسنر، میں ہوں آپ کی ہوسٹ لائبہ سمیر اور میں حاضر ہوئی ہوں حسن کنول کا ناول کمل کا پھول لے کے، جس کی دوسری قسط ہے یہ۔ تو چلیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پوری رات وہ بستر پر کروٹ بدلتی رہی۔ وہ غصیلی نگاہیں آنکھوں سے نہیں جا رہی تھی اس کے۔ اتنا غصہ کیوں تھا آنکھوں میں؟ ایک بار صفائی پیش کرنے کا موقع بھی نہ دیا۔ اس نوجوان کی بے رخی و غصیلا پن یاد کر کے وہ مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ صبح آنکھ کھلی تو مرے مرے قدم لے کر کمرے سے دوپٹہ سر پر اوڑھتی ہوئی باہر نکلی۔ وہ سنگ دل چلا گیا ہوگا اب تک، یہ خیال اسے افسردہ کر رہا تھا، کیونکہ پچھلی بار بھی جب صبح آنکھ کھلی تھی تو وہ جا چکا تھا چھوڑ کر۔ پھر بھی نہ جانے کیوں دل کو امید لگی تھی۔ ابھی یہی سوچتے سوچتے سیڑھیاں اتر ہی رہی تھی کہ برابر سے وہ تیزی سے گزرا۔ اس کے پرفیوم کی مہک نے اسے چند لمحوں کے لیے اسے اپنے حصار میں جکڑا۔ وہ حیران ہوئی مگر ساتھ ساتھ خوش بھی کہ وہ ابھی گیا نہیں ہے، شاید ناشتہ کرنے کے بعد جائے۔ یہ خیال آتے ہی دل جیسے خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ بجلی کی پھرتی سے بچی ہوئی سیڑھیاں اتر کر کچن میں پہنچی، تیزی سے ناشتہ بنانا شروع کر دیا۔ ارے کل منہی اٹھ بھی جا، دن چڑھ گیا ہے۔ محترمہ میمونہ سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اوپر کی جانب دیکھتے ہوئے معمول کے مطابق صدائیں لگانے لگی۔ اماں میں یہاں ہوں، وہ پیچھے سے خاصا جتاتے ہوئے بولی۔ ہائے میں صدقے، یہ سب تو نے بنایا؟ اگلے ہی لمحے انہیں 1400 واٹ کا جھٹکا لگا۔ اس کے ہاتھ میں ناشتے کی سجی تھالی دیکھ وہ لڑکی جو دوپہر سے پہلے بستر نہ چھوڑے، وہ آج صبح صادق پر ہی اٹھ بیٹھی تھی، یہ دیکھ شوق تو لگنا ہی تھا۔ خاصا حیرت سے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر کہا، ہاں اب ایسے ٹکر ٹکر نہ دیکھ، جلدی لے جا اپنے لاڈلے پوتے کے پاس ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ اپنی نروسنس کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ لا دے۔ محترمہ میمونہ بخوشی اس کے ہاتھ سے ناشتے کی تھالی لے کر باہر چلی گئی تھی۔ وہ بھی بہت خوش تھی، پہلی بار اپنے ہاتھ سے اس کے لیے ناشتہ جو بنایا تھا۔ پیٹ میں تتلیاں سی اڑ رہی تھی، دل دھک دھک کرتا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ سارے جذبات بہت نئے تھے اس کے لیے، یہ دیکھنے کہ اس کی ہاتھ کی بنی چیزیں اس فوجی کو پسند آئیں یا نہیں۔ وہ بھی باہر آئی۔ باہر کھلے صحن میں آتے ہی اس وجاہت سے مالا مال نوجوان پر نظر پڑی جس کا رنگ سورج کی کرنوں میں الگ ہی چمک رہا تھا۔ وہ لال رنگ کی ٹی شرٹ اور بلو جینز زیب تن کیے ہوئے خاصا خوبصورت لگا اس کی آنکھوں کو۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وہ دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی اسے تکتی رہی۔ وہ ناشتہ کر رہا تھا، اماں اسے بیٹھ کر ہاتھ کا پنکھا کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ اچانک خود پر جمی کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر اس نے سامنے کی جانب نظر اٹھائی جہاں وہ نازک سی لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے دیکھتے ہی دونوں کی نظریں ملیں۔ محترمہ میمونہ نے جب محسوس کیا کہ ان کے پوتے کے ہاتھ اچانک رک گئے ہیں تو اس کی نظروں کا تعاقب کرتے پیچھے گردن موڑی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے میں اس قدر محو تھے کہ اماں کی جمی نظروں کا انہیں علم ہی نہ ہو سکا۔ اماں ہلکا سا مسکرائیں، نی وہاں کیوں کھڑی ہے، چل آجا تو بھی ناشتہ کر لے۔ اماں کی آواز پر دونوں ہی جیسے حواسوں میں لوٹے۔ وہ گڑبڑا کر اپنا سر ہلانے لگی جبکہ دوسری جانب عبدالرحمن فوراً ناشتہ بیچ میں چھوڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ ناشتہ چھوڑ کر اچانک کیوں کھڑا ہو گیا؟ اماں فکرمند لہجے میں پوچھنے لگی۔ اس کے چہرے پر اچانک ہی سنجیدگی امٹ آئی تھی۔ بس پیٹ بھر گیا، وہ نظریں جھکا کر کہتا ہوا اسی کے پاس سے گزر کر چلا گیا۔ امانی کو شدت سے اس کی بے رخی محسوس ہوئی، دل پر شدید بوجھ محسوس ہونے لگا۔ اب کس کا انتظار کر رہی ہے؟ چل آجا ورنہ بالکل ٹھنڈا ہو جائے گا، اماں نے فکرمندی سے کہا تو اسبات میں سر ہلا کر تیزی سے ناشتہ کرنے چلی آئی۔ اماں اسے بھی اپنے پوتے کی طرح پنکھا کر رہی تھی۔ کیا ہو گیا، اب تو کیوں نہیں کھا رہی؟ اماں کے سوال پر وہ کیا جواب دیتی کہ دل بوجھل ہو رہا ہے صرف اس لیے کہ عبدالرحمن اس کے آتے ہی بے رخی سے ناشتہ چھوڑ کر چلا گیا۔ سب تیری غلطی ہے اماں، وہ جیسے ان پر بگڑی ہیں ناسمجھی سے۔ ہاں تو میری عمر کی لڑکیاں شادیاں کر کے گھر بس آ رہی ہیں اور تو نے مجھے ایک ناشتہ بنانا بھی ڈھنگ کا نہ سکھایا، کیا ضرورت تھی اتنا لاڈ دینے کی؟ دیکھ کیسا بے ذائقہ ہے، انڈے پراٹھے چھولے کا ساگ سبزی لسی ہر چیز ہی بڑی مزیدار بنی تھی، مگر اس وقت ہر چیز بے ذائقہ لگی۔ دل جو افسردہ تھا اس کا، دل و زبان کا بھی بڑا عجیب رشتہ ہے۔ دل خوش ہو تو بے ذائقہ چیزیں بھی مزیدار لگتی ہیں، ناخوش ہو تو ذائقے دار بھی بد ذائقہ۔ ابھی وہ دونوں باتیں ہی کر رہی تھی کہ وہ نوجوان بیگ اپنے ایک کندھے پر لٹکائے وہاں آیا۔ اچھا اماں مجھے اجازت دے، میں چلتا ہوں۔ اس کے کہے الفاظ سنتے ہی دل مزید بیٹھ گیا۔ شدید رنجیدہ نگاہ اٹھا کر اس سنگ دل نوجوان کو دیکھا جو اپنی دادی سے گلے لگ کر بغیر اسے دیکھے الوداع لے کر وہاں سے چلا گیا۔
اب نہ جانے کتنے سالوں بعد آئے گا، یہ سوچ وہ رنج میں مبتلا ہوئی۔ وہ اپنی جگہ منجمد بیٹھی اسے جاتا دیکھنے لگی، جبکہ اماں حویلی کے باہر تک چھوڑ کر آئی تھی اپنے لاڈلے کو۔ اگلا سین۔ اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ وہ سنگ دل تو کیا گیا، لگا جیسے زندگی کی ہر خوشی ساتھ لے گیا۔ اس کی طبیعت میں بہت جمع پن آ گیا تھا، بہت کھوئی کھوئی سی رہتی، وہ دل کو کہیں سکون میسر نہیں، ہر وقت نگاہیں دروازے کو تکتی رہتی، بلا وجہ ہی خود کو ہلکان کر رہی تھی اس سنگ دل کے لیے جس نے کوئی میٹھا بول تک نہ بولا تھا اس سے۔ ایک ماہ آنکھوں ہی آنکھوں میں کٹا، انتظار نے اس ایک ماہ کو 1 صدی کے برابر بنا دیا تھا۔ جانتی تھی وہ اب گیا ہے تو 2-3 سال بعد ہی واپس آئے گا، پھر کیوں راہ تکتی تھی یہ آنکھیں، وہ سمجھ نہیں پاتی تھی۔ نہ دن کو سکون تھا نہ رات کو چین، 3 ماہ یوں ہی گزر گئے۔ حال تو یہ تھا اماں تک نے محسوس کیا کہ عشق کا روگ لگا بیٹھی ہے بھری جوانی میں۔ اماں روز قرآن کی تلاوت کرتے وقت اسے زبردستی اپنے پاس بٹھا لیتی، وہ ان سے تو نہ کہتی مگر جتنی دیر قرآن سنتی اتنی دیر قرار اور سکون آتا، مگر تلاوت رکتے ہی وہی حال دل، وہی بے چینی، وہی بے قراری۔ آہستہ آہستہ اس کا وزن گھٹنے لگا، پہلے کی طرح اماں سے فرمائشیں نہیں کرتی تھی اب۔ میلہ لگا تو اس بار گنگا الٹی بہی، امانی کی جگہ اماں اسے زبردستی میلہ دکھانے لے گئیں تاکہ تھوڑا دل ہرا ہو جائے اس کا۔ اگلا سین۔ وہ نہا کر نکلی تھی گیلی آبشار سکھانے، وہ چھت پر جانے کی نیت سے دوپٹہ سر پر اوڑھ کر کمرے سے نکلی۔ جب سے اس دلبر نے کہا تھا کہ دوپٹہ اوڑھ کر رکھو، تب سے جیسے لازم جان لیا خود پر دوپٹے کا سر پر ہونا۔ ابھی وہ چھت پر جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھ ہی رہی تھی کہ دل زور زور سے دھڑکنے لگا وہ آیا ہے، اس کی مہک ہواؤں میں محسوس ہونے لگی۔ تیزی سے چڑھی سیڑھیاں واپس اتری اور دیوانہ وار بھاگتی ہوئی حویلی کے مین دروازے پر جا پہنچی۔ چوکیدار بیٹھا بیٹھا کرسی پر اونگ رہا تھا، اسے مکمل نظر انداز کر دروازہ کھولا۔ اگلے ہی پل آنکھوں کو ایسے قرار آیا جیسے کسی سوکھے ریگستان میں پیاس سے بھٹکتے مسافر کو پانی مل گیا ہو، جبکہ دوسری جانب عبد الرحمن حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ابھی تو اس نے دروازہ بھی نہیں بجایا تھا، پھر امانی کو کیسے علم کہ وہ آیا ہے؟ وہ پھولے پھولے سانس لینے لگی، جبکہ نگاہیں اس دلبر پر ٹکی تھیں۔ مقابل بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کچھ لمحوں تک فقط خاموشی کا تبادلہ رہا۔ وہ نہا کر نکلی تھی، آبشار ابھی بھی گیلی تھی اس کی، چہرے کی رنگت خاصا نکھری جبکہ پچھلی بار کے مقابلے وہ کمزور لگ رہی تھی دکھنے میں۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے نمایاں تھے جو پچھلی بار نہ تھے۔ یہ جو آنکھوں کے گرد حلقے ہیں یہ اس کی محبت کے صدقے ہیں۔ ارے بابا آپ! اچانک پیچھے سے چوکیدار کی آواز پر وہ نظر جھکا گیا، جبکہ امانی نے ایک بار پلک تک نہ جھپکائی۔ جسے دیکھنے کے لیے سانسیں چل رہی ہوں وہ آ جائے تو پھر کون کمبخت شرافت کا جوڑا اوڑھ کر نظر جھکائے؟ وہ تو ڈٹائی سے اسے تکتی رہی، ایسے جیسے اسے نہ دیکھے گی تو سانس نہ آئے گی دوسری۔ اس وجیہہ نوجوان نے نگاہ اٹھائی تو وہ اب بھی اسے ہی تک رہی تھی، جس پر وہ نظریں چراتا ہوا اس کے پاس سے گزر کر اندر جانے لگا، مگر صرف 2 قدم چلتے ہی اسے محسوس ہوا کہ اس کی کلائی پر بندھی گھڑی میں امانی کا دوپٹہ اٹک گیا ہے۔ پلٹ کر دیکھا تو اس سانولی سی لڑکی کو اپنے پیچھے کھڑا پایا، کچھ نہ کہا، بس نظر جھکائے دوپٹہ گھڑی سے نکالنے لگا، مگر وہ تو ایسے ہٹکا تھا جیسے پھر نکلنے کی چاہ ہی نہ رکھتا ہو۔ وہ نازک سی گڑیا خاموشی سے کھڑی اس کے چہرے کو ترسی نگاہ سے دیکھتی رہی، حتیٰ کہ اس کی نگاہوں کی تپش نے مقابل کو ہڑبڑاہٹ میں مبتلا کیا۔ وہ فوجی تھا، اتنا نازک دل نہیں تھا اس کا، بڑے مضبوط اعصاب کا مالک تھا وہ، مگر اس نازک سی دکھنے والی لڑکی کی نگاہوں میں بلا کا جادو اور اثر تھا۔ کچھ کر دیا تھا اس نے، کیا وہ نہیں جانتا، مگر نگاہوں کی تاب نہیں لا پا رہا تھا وہ اب۔ اس نے جلد بازی کرنا چاہی تو مقابل نے ہاتھ بڑھائے، جیسے دیکھتے ہی اس نے اپنی کوشش روک دی اور اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ وہ دوشیزہ ہلکا سا جھکی اور اگلے ہی پل نہایت نرمی سے دوپٹہ جدا کر لیا۔ بغیر شکریہ ادا کرے وہ اندر چل دیا، وہ بھی پیچھے پیچھے آئی تھی۔ اماں نے بڑے پرجوش انداز میں اپنے پوتے کا گلے لگ کر استقبال کیا۔ انہیں بہت حیرت بھی تھی اس کے اچانک ہی چلے آنے پر۔ کہاں وہ 2 سال سے پہلے شکل نہیں دکھاتا تھا، کہاں وہ 5 ماہ بعد ہی ملنے چلا آیا۔ کہیں نہ کہیں وہ بھاپ گئی تھی، اتنی بڑی تبدیلی بلا وجہ نہیں تھی۔ اگلا سین۔ باورچی خانے میں محترمہ میمونہ پکوان بنانے کا کہنے داخل ہوئی تو نظر امانی پر پڑی، جو ان کے کہنے سے پہلے ہی کھانے بنانے میں جٹی نظر آ رہی تھی۔ عبد الرحمن کے لیے کھانے بنانے کے بعد وہ اپنا حلیہ درست کرنے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پورے 5 ماہ بعد آج سنگھارسن کرنے کا دل کر رہا تھا، سجنے سنورنے کا دل کر رہا تھا۔ اس نے خوب سنگھار کیا جیسے کوئی دلہن ہو۔ لال کپڑوں میں ملبوس وہ لڑکی پہلی نگاہ دکھنے پر دلہن ہی تو لگ رہی تھی۔ اماں میں کھانا لگا دیتی ہوں، تو اپنے پوتے کو بلا لا،
وہ کہتی ہوئی باورچی خانے کی جانب بڑھنے لگی، جبکہ اماں اس کی تیاری دیکھ حیرانگی کے عالم میں کھڑی تھی۔ ہاتھوں میں بھری لال چوڑیاں، بالوں میں پراندہ، آنکھوں میں سجا کاجل، پاؤں میں پائل، دانتوں پر کیے دنداسے کے سبب ہونٹ نارنگی رنگت جھلکا رہے تھے جو اس کے حسن کو دوبالا کرتے معلوم ہوئے۔ شرم نہ آئے گی تجھے مجھ بوڑھی سے اس عمر میں سیڑھیاں چڑھواتے؟ جا کر بلا لا۔ اماں نے اسے ہی الٹا حکم صادر کیا۔ میں؟ وہ ہچکچائی۔ اس نوجوان کی بے رخی دیکھ رکھی تھی اس نے، اس لیے ہمت نہیں تھی اس کے کمرے میں جا کر بلانے کی۔ اب جا بھی۔ وہ جھنجھلا کر کہتی ہوئی باورچی خانے کی جانب بڑھ گئی۔ دانستہ طور پر سب دیکھ کر بھی اندیکھا کیا تھا انہوں نے۔ ان کا بیٹا شادی کے بعد کبھی ان سے ملنے نہ آیا۔ وہ ہمیشہ اس حویلی میں ملازمین کے ساتھ تنہا رہیں۔ آہستہ آہستہ تنہائی کی عادت پڑ گئی۔ دل کو سمجھا لیا کہ اب بیٹا نہیں آئے گا کبھی واپس۔ 17 سال بعد بیٹا تو نہ آیا مگر پوتا آیا، جسے دیکھ ان کی آنکھیں جھرجھر موتی برسانے لگیں۔ لگا خوشی سے جان ہی نکل جائے گی، مگر وہ ایک رات رک کر لوٹ گیا۔ وہ ایک رات ان کے پاس رک کر کیا گیا، انہیں اپنی تنہائی سے پہلے سے زیادہ کاٹنے لگی۔ اکثر روتے ہوئے دعا مانگتی کہ خدا کوئی ایسا ذریعہ بنائے کہ ان کا پوتا بار بار ان سے ملنے آئے۔ اور ایک دن اچانک وہ امانی کو ان کے پاس چھوڑنے چلا آیا۔ تب انہوں نے سمجھا خدا نے امانی کو ان کی تنہائی کا ساتھی بنا کر بھیجا ہے، مگر اس بار عبد الرحمن کا جلدی چلے آنا ان کی امیدیں جگا گیا تھا۔ اگر امانی مسلمان ہو کر ان کے پوتے کی بیوی بن جائے تو یقیناً وہ خود بھی ان سے جلدی جلدی ملنے آیا کرے گی شہر سے، اور ان کے پوتے کو بھی لائے گی۔ جبکہ اگر کسی شہری لڑکی سے اس کی شادی ہوئی تو ڈر ہے کہ وہ نہ خود کبھی ملنے آئے گی نہ کبھی عبد الرحمن کو آنے دے گی، پھر وہ بھی اپنے باپ کی طرح ہمیشہ کے لیے منہ موڑ لے گا۔ پھر وہ اپنے پوتے کی شکل دیکھنے تک کو ترس جائیں گی۔ یہی سبب تھا کہ وہ امانی کو مسلمان کرنے کی جتن میں جتی رہی تھی، مگر وہ لڑکی کسی صورت اپنا دھرم چھوڑنے کے لیے راضی نہ تھی۔ وہ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی اس کے کمرے کے دروازے تک پہنچی۔ دل دھک دھک کرنے لگا۔ آہستگی سے دروازے پر دستک دی مگر اندر سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ اس نے پھر دستک دی مگر اب بھی کوئی جواب نہ آیا۔ وہ دھیرے سے خود ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اسی لمحے وہ لائٹ پیلے رنگ کی ٹاول لوور پارٹ پر باندھے نہا کر نکلا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ سامنے ہی امانی کھڑی نظر آ جائے گی۔ امانی کو بھی کہاں اندازہ تھا کہ وہ اس حالت میں اسے دیکھے گی۔ وہ اچانک ہی روبرو ہوئے۔ اس کے خوبصورت اور کشادہ سینے پر پانی کی بوندیں سرایت کرتی نیچے کی جانب ڈھلک رہی تھیں، جنہیں دیکھتے ہی وہ لڑکی عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہوئی۔ شدید گرمی کا احساس ہونے لگا۔ گال مکمل سرخ پڑ گئے جیسے جل رہے ہوں، جبکہ دوسری جانب عبد الرحمن اس سجی سوری لال رنگ میں ملبوس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو کسی کو بھی پہلی نگاہ میں اپنا اسیر بنا لے۔ کیا کام تھا؟ نہایت سنجیدگی سے استفسار کیا۔ وہ اسے دیکھنے کے بعد بھول بیٹھی آنے کی وجہ کیا ہے؟ کام تو صرف دل کر رہا تھا، دماغ تو ہتھیار پھینک کر سرنڈر کرنے کی چاہ میں مچلا۔ لڑکی اگر کوئی کام نہیں تو جاؤ یہاں سے، وہ سختی سے بولا۔ ساتھ ساتھ تیزی سے بیڈ پر رکھی اپنی بلیک ٹی شرٹ زیب تن کرنے لگا۔ وہ فوراً ہی وہاں سے چل دی۔ اور ہاں، تھوڑی تمیز سیکھو، ایسے ہی منہ اٹھائے نہیں چلے آتے کسی کے کمرے میں۔ وہ دبے دبے غصے میں گویا ہوا، جو مقابل کو تذلیل کا زوردار تماچا معلوم ہوا اپنے چہرے پر، مگر پھر بھی خاموشی سے سن کر نیچے چلی آئی۔ آنکھیں بھر آئی تھیں اس کی، سمجھ نہیں پاتی تھی کیا غلطی کی ہے اس نے جو اس قدر خفا رہتا ہے وہ سنگ دل۔ کھانے کے دوران اماں نے دانستہ طور پر اس کی شادی کا تذکرہ چھیڑا۔ تیری شہری ماں نے کوئی ڈھونڈی اب تک تیرے لیے؟ ان کے سوال پر پیچھے کھڑی امانی کی سانس اٹکی۔ اس نوجوان کا بھی کھانے پر ہاتھ رکا۔ پہلے اماں پھر پیچھے سانس روکے کھڑی امانی کو دیکھا۔ اس لڑکی کی حالت دیکھ کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ بس وہ سنگ دل ہاں کرے گا اور اس کی جان نکل جائے گی۔ ارے اچھا یاد دلایا، ماں نے آپ کو سلام بھیجا تھا، اور چھوٹی نے بھی کہہ رہی تھی کہ دل کرتا ہے آپ سے ملنے آئے، ہو سکتا ہے اگلی بار چھوٹی کو ساتھ لاؤں۔ وہ مسکراتے ہوئے بڑی صفائی کے ساتھ موضوع یکدم تبدیل کر گیا تھا۔ اماں اپنی پوتی سے ملنے کی خوشی میں موضوع کی تبدیلی محسوس نہ کر سکی، مگر پیچھے کھڑی اس دوشیزہ نے کر لی تھی۔ وہ پھر ایک رات رک کر واپس لوٹ گیا۔ اس بار جب اماں قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھتی تو وہ از خود ہی اپنے دلی سکون کے لیے ان کے پاس آ کر خاموشی سے بیٹھ جاتی۔ آہستہ آہستہ وہ کلام دل کو سکون بخشتا معلوم ہونے لگا۔ محترمہ میمونہ نے اس کی ہر تبدیلی کو بہت قریب سے محسوس کیا۔ ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ عبد الرحمن پھر اپنی دادی سے ملنے چلا آیا۔ وہ گائے بکریوں کو پیار کر رہا تھا جب انہوں نے اچانک ہی سوال کیا، کوئی اچھا لڑکا ہے تیری نظر میں؟ ان کے سوال پر جیسے اسے سانپ سونکھ گیا ہو۔ ایک دو ثانیوں کے لیے محبوط کھڑا رہا، کیونکہ اس کی کمر میمونہ خاتون کے سامنے تھی، اس لیے وہ چہرے پر ظاہر ہونے والے تاثرات نہ دیکھ سکی۔ کچھ پوچھا ہے تجھ سے؟ انہوں نے اپنے سوال پر زور دیا تو وہ پلٹ کر اپنے چہرے کو نارمل کرتے انجان لہجے میں پوچھنے لگا،
बहुत सारे हैं, मगर तू क्यों अचानक पूछ रही है अम्मा? क्या वो नहीं जानता था सिवाय अमानी के और क्या वजह हो सकती है इनकी किसी लड़के का जिक्र करने की? अपनी अमानी के लिए पूछ रही थी, मगर हो हिंदू, ढीठ बहुत है, धर्म नहीं छोड़ती अपना, इसलिए इसी के धर्म वाले से ब्याह का सोच रही हूँ। जवान लड़की है वो, अब कब तक इसका बोझ संभालूं? जल्द से जल्द इसे इसके घर का करने का सोच चुकी हूँ। बस अच्छा सा लड़का मिल जाए, भले से गरीब हो मगर हो शरीफ, इस गांव के जाहिल मर्दों की तरह बीवी पर हाथ उठाने वाला ना हो। मैंने अपनी अमानी को बड़े लाडों से पाला है। इनकी बातें खामोशी से सुनता रहा और फिर तेज कदम लेता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। कुछ माह गुजरे तो वो अपनी बहन की शादी का कार्ड देने आया। इस रात वो वापसी का इरादा लिए हुआ था, लेकिन मोहतरमा मैमूना ने इसे ज़बरदस्ती रोक दिया। अमानी अम्मा का बिस्तर लगाकर इन्हें बुलाने बाहर आई तो अचानक कान की समाज से अपना नाम टकराया। अब्दुर्रहमान, तुम अमानी को अपने घर ले जाओ, अपनी माँ के पास। मैं बूढ़ी अब बहुत बीमार रहने लगी हूँ। तुमसे पहले भी जिक्र किया था मैंने कि कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ दो इसके लिए, मगर तुमने तो कोई जवाब ना दिया। जिंदगी भर यूं ही तो नहीं बिठा कर रख सकती मैं इसे। अब या तो तुम इसे अपने साथ शहर ले जाओ या इसकी शादी का बंदोबस्त करो। अम्मा की बातें सुन इसका दिल बैठने को था। अब्दुर्रहमान का अलावा किसी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। अम्मा अभी छोटी की शादी हो जाए फिर देख लेंगे इस मामले को। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो गंभीर लहजे में बोला। इसके जुमले दिल पर बिजली बनकर गिरे, यानी वो खुद ढूंढने वाला था उसके लिए किसी और लड़के का रिश्ता। न जाने दिल टूटकर ज़्यादा बिखरा या उसकी हस्ती। पूरी रात वो बिलक बिलक कर रोती रही। अब तो जान ही निकले जिस्म से तो कुछ सुकून मैसर आए। सच्ची उन्स लगी थी दिल को इससे।